آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ایک نہایت اہم پہلو پر غور کر رہے ہیں، یعنی اس کی آئینی اور سیاسی تاریخ۔ جی ہمارے سامنے حامد خان صاحب کی معروف کتاب کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد صرف آپ کہہ لیں اس کتاب کا تعارف کروانا نہیں، بلکہ اس میں پیش کیے گئے تجزیے اور اہم نکات کو سمجھنا ہے، تاکہ پاکستان کے سیاسی اور آئینی سفر میں دلچسپی رکھنے والوں کو گہرائی میں جانے کا موقع ملے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ملک، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے حال کو سمجھنے کے لیے اس کے ماضی کی بھول بھلائیوں میں اترنا ناگزیر ہے۔ جی ہاں۔ حامد خان صاحب، جو خود سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، وہ اپنی قانونی بصیرت کے ساتھ اس تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی کتاب اصل میں اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے کی ایک اہم کوشش ہے، خاص طور پر اداروں کے کردار اور آئینی کشمکش کے حوالے سے۔ تو کتاب کے تعارف اور اس کے تیسرے ایڈیشن، جو اپریل 2014 تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے، اس سے یہ واضح ہے کہ یہ صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، جی نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک وسیع کینوس پر پاکستان کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس میں بیوروکریسی، عدلیہ، سیاستدانوں، فوج، ان سب کے کردار کا تجزیہ شامل ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک جامع تصویر پیش کرنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے اس تجزیے میں تھوڑا گہرا اترتے ہیں۔ کتاب ابتدائی سالوں کو، یعنی آزادی کے فوراً بعد کے دور کو کیسے دیکھتی ہے؟ وہ کون سے بنیادی چیلنجز تھے جن پر خان صاحب روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی کتاب، جیسا کہ اس نوعیت کی تفصیلی تاریخ سے توقع کی جا سکتی ہے، ابتدائی سالوں کی جو بے یقینی تھی، اقتدار کی کشمکش تھی، اس پر خاصی توجہ دیتی ہے۔ اچھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم کی وفات اور پھر لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد ملک کس طرح ایک قیادت کے بحران کا شکار ہوا۔ جی۔ اس خلا کو پر کرنے میں خان صاحب کے تجزیے کے مطابق بیوروکریسی، خاص طور پر گورنر جنرل غلام محمد جیسے افراد، اور پھر فوج نے آہستہ آہستہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا۔ کتاب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سیاسی قیادت کی کمزوری اور ان کے آپسی اختلافات نے غیر سیاسی قوتوں کو آگے آنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ گورنر جنرل کے اختیارات کا معاملہ تو بہت اہم رہا ہے تاریخ میں۔ جی ہاں۔ کیا کتاب مولوی تمیز الدین کیس، جس میں گورنر جنرل غلام محمد نے پہلی دستور ساز اسمبلی تحلیل کی تھی، اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ مولوی تمیز الدین کیس کا ذکر اور تجزیہ اس کتاب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اچھا، خان صاحب اس فیصلے کو پاکستان کے آئینی راستے پر کس طرح کا سنگ میل قرار دیتے ہیں؟ حامد خان صاحب، ظاہر ہے، اپنے قانونی پس منظر کی وجہ سے اس کیس کی جو مضمرات ہیں ان کو بہت گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سندھ چیف کورٹ کے فیصلے کو فیڈرل کورٹ نے، جس کی سربراہی جسٹس منیر کر رہے تھے، کالعدم قرار دیا، جی۔ اور نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا سہارا لے کر گورنر جنرل کے اقدام کو قانونی جواز فراہم کیا۔ اوہو۔ خان صاحب کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، تباہ کن موڑ ثابت ہوا۔ تباہ کن؟ جی، اس نے نہ صرف منتخب اسمبلی کی بالادستی کو مجروح کیا، بلکہ عدلیہ کے وقار کو بھی نقصان پہنچایا، اور مستقبل میں غیر آئینی اقدامات کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس فیصلے نے انتظامیہ کو مقننہ پر برتری دے دی، جس کے اثرات وہ دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ تو گویا ایک عدالتی فیصلے نے مستقبل کی پوری سیاست اور آئین کی سمت پر اتنا گہرا اثر ڈال دیا؟ بالکل، یہ ایک طرح سے بنیاد بن گیا۔ اچھا، اس ابتدائی بحران کے بعد آئین سازی کا مرحلہ بھی تو بہت کٹھن رہا۔ جی، بہت۔ پہلا آئین 1956 کا بننے میں 9 سال لگ گئے۔ کتاب اس تاخیر اور اس دوران ہونے والی کشمکش، خاص طور پر مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان نمائندگی کے تنازع کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کتاب اس آئین سازی کے عمل کی پیچیدگیوں کا بہت تفصیلی جائزہ لیتی ہے۔ خان صاحب بتاتے ہیں کہ نمائندگی کا سوال شروع سے ہی ایک بڑا چیلنج تھا۔ مشرقی پاکستان آبادی میں اکثریت میں تھا، جی ہاں، لیکن مغربی پاکستان کے جو بااثر گروہ تھے، خاص طور پر پنجاب سے، وہ برابری کی بنیاد پر نمائندگی یعنی پیریٹی پر اصرار کر رہے تھے۔ پیریٹی فارمولا، جی۔ جی، پیریٹی فارمولا۔ کتاب اس بحث،
اس کے پیچھے کارفرما صوبائی اور قومی مفادات کی کشمکش اور بالآخر پیریٹی فارمولا اور 1 یونٹ اسکیم، ہاں 1 یونٹ، جس کے تحت مغربی پاکستان کے تمام صوبوں کو ملا کر 1 یونٹ بنا دیا گیا، اس تک پہنچنے کے عمل کو بیان کرتی ہے۔ خان صاحب کے تجزیے کے مطابق یہ حل اگرچہ وقتی طور پر آئین سازی کی راہ ہموار کر گیا، لیکن یہ ایک مصنوعی انتظام تھا۔ مصنوعی؟ جی، جس نے مشرقی پاکستان میں احساس محرومی کو مزید گہرا کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر ملک کے ٹوٹنے کی بنیادوں میں بھی اس نے کردار ادا کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ سمجھوتے اصل میں طاقت کے توازن کی عکاسی کرتے تھے، نہ کہ حقیقی قومی اتفاق رائے کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ کس طرح شروع کے فیصلے اور سمجھوتے بعد کے بڑے واقعات پر اثر انداز ہوتے رہے۔ بالکل۔ اچھا، 1956 کا آئین تو بن گیا، لیکن صرف 2 سال ہی چل سکا؟ جی، زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ اور پھر 1958 میں پہلا مارشل لا آ گیا۔ کتاب جنرل ایوب خان کے دور اور ان کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم اور 1962 کے آئین کا تجزیہ کس زاویے سے کرتی ہے؟ خان صاحب ایوب خان کے دور کو پاکستان میں فوجی اور بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے اقتدار پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے دور پر پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کو ایک ایسا ڈھانچہ قرار دیتے ہیں جس کا مقصد عوام کو براہ راست اقتدار سے دور رکھنا تھا، اور ایک بالواسطہ انتخابی نظام کے ذریعے ایوب خان کے اقتدار کو طول دینا تھا۔ تو عوام کی نمائندگی کم ہو گئی اس سے؟ جی، براہ راست نمائندگی ختم ہو گئی تھی۔ کتاب 1962 کے آئین کا بھی تنقیدی جائزہ لیتی ہے۔ یہ صدارتی طرز کا تھا اور اس میں تمام اختیارات صدر کی ذات میں مرکوز کر دیے گئے تھے، اوہ، جبکہ قومی اسمبلی کے اختیارات بہت محدود تھے۔ خان صاحب کے مطابق یہ آئین عوام کی امنگوں کی عکاسی نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک فرد اور اس کے حامی اداروں کے مفادات کا تحفظ کرتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اس دور میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں لگائی گئیں اور کس طرح ریاستی اداروں، خاص طور پر بیوروکریسی، نے پالیسی سازی میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ آپ نے شروع میں سیاست دانوں کے کردار کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، کیا کتاب اس پہلو پر بھی بات کرتی ہے کہ سیاست دانوں کی اپنی ناکامیوں، ذاتی مفادات یا نظریاتی تقسیم نے کس حد تک غیر جمہوری قوتوں کے لیے راستہ ہموار کیا؟ جی بالکل۔ عامر خان صاحب صرف اداروں پر ہی ذمہ داری نہیں ڈالتے، یہ اہم نقطہ ہے۔ اچھا، کتاب اس بات کا بھی جائزہ لیتی ہے کہ سیاسی قیادت کس طرح قومی مفاد پر ذاتی اور گروہی مفادات کو ترجیح دیتی رہی۔ وہ مسلم لیگ کے اندرونی اختلافات، مشرقی اور مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کے درمیان بداعتمادی اور نظریاتی ہم آہنگی کے فقدان کا ذکر کرتے ہیں۔ خان صاحب کے تجزیے کے مطابق سیاستدانوں کی ناکامی ایک مستحکم جمہوری نظام کی بنیاد رکھنے میں آپ کہہ سکتے ہیں ناکام رہی، جس سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا کو بار بار غیر سیاسی قوتوں نے پر کیا۔ تو یہ ایک وجہ بنی۔ جی، وہ دلیل دیتے ہیں کہ جمہوری عمل کا تسلسل نہ رہنا اور بار بار کی مداخلتوں نے سیاسی جماعتوں اور قیادت کو بھی پختہ نہیں ہونے دیا۔ یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بنتی ہے جہاں مختلف عوامل ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یقیناً تاریخ ہمیشہ پیچیدہ ہوتی ہے۔ کتاب کا دائرہ کار چونکہ 2014 تک ہے تو یقیناً یہ بعد کے ادوار کا بھی احاطہ کرتی ہوگی۔ جی ہاں۔ کیا یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور 1973 کے آئین کی تشکیل، پھر جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا اور اسلامائزیشن کا عمل، جی، ان سب کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد 1988 سے شروع ہونے والے جمہوری ادوار اور ان میں ہونے والی آئینی تبدیلیوں جیسے 8ویں یا 17ویں ترمیم، ان کا بھی اسی طرح گہرائی میں تجزیہ پیش کرتی ہے؟ جی ہاں، کتاب ان تمام ادوار کا تسلسل کے ساتھ جائزہ لیتی ہے۔ 1973 کے آئین کو پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ متفقہ تھا؟ جی، کیونکہ یہ ملک کا پہلا متفقہ آئین تھا جس میں پارلیمانی نظام حکومت بحال کیا گیا۔ تاہم خان صاحب بھٹو دور کی آمرانہ روش اور سیاسی مخالفین کے ساتھ سختی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ضیاء الحق کے دور کا تفصیلی تجزیہ ہے جس میں آئین میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں، خاص طور پر 8ویں ترمیم 58(2)B والی؟ جی، بدنام زمانہ 58(2)B، جس نے صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دے کر پارلیمنٹ کی بالادستی کو شدید ٹھیس پہنچائی۔ کتاب 90 کی دہائی میں اسی ترمیم کے تحت بار بار حکموں کی برطرفی اور سیاسی عدم استحکام کا جائزہ لیتی ہیں۔ جی ہاں، وہ تو بہت عدم استحکام کا دور تھا۔ بالکل۔ بعد ازاں
مشرف دور، 17ویں ترمیم اور پھر 18ویں ترمیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کی بحالی اور صوبائی خود مختاری میں اضافے جیسے اہم واقعات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے۔ خان صاحب خاص طور پر عدلیہ کی بحالی کی تحریک یعنی لائرز موومنٹ اور اس کے بعد عدلیہ کے کردار میں آنے والی تبدیلیوں کا بھی اپنے قانونی نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ واضح ہے کہ کتاب صرف واقعات کی ایک فہرست نہیں ہے بلکہ یہ ایک تجزیاتی تاریخ ہے۔ جی، تجزیاتی تاریخ ہے۔ یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کا آئینی اور سیاسی نظام کن مراحل سے گزرا، کون سے ادارے کب طاقتور ہوئے، ان کے درمیان طاقت کی کشمکش کی نوعیت کیا رہی، بالکل۔ اور اہم آئینی دستاویزات اور فیصلوں کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے۔ جی، حامد خان صاحب کا قانونی پس منظر اس تجزیے کو یقیناً ایک خاص زاویہ فراہم کرتا ہوگا۔ بالکل۔ ان کا قانونی پس منظر خاص طور پر اس وقت نمایاں ہوتا ہے جب وہ اہم عدالتی فیصلوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ جیسے مولوی تمیز الدین کیس۔ جی، مولوی تمیز الدین کیس، نصرت بھٹو کیس، ظفر علی شاہ کیس وغیرہ، یا جب وہ آئین کی مختلف شقوں کی تشریح اور ان پر ہونے والے تنازعات پر بات کرتے ہیں۔ وہ صرف فیصلہ نہیں بتاتے بلکہ اس کے پیچھے جو قانونی استدلال ہے اس کے فوری اور دور رس اثرات کیا ہوئے اور اس پر جو قانونی بحث ہوئی اس کا بھی احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قاری کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ قانون اور آئین صرف کاغذ پر لکھے الفاظ نہیں ہوتے، صحیح، بلکہ ان کی تشریح اور ان کا اطلاق ملک کی سیاسی تقدیر پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حامد خان کی کانسٹیٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان کا تیسرا ایڈیشن پاکستان کی آزادی سے لے کر 2014 تک کے آئینی اور سیاسی سفر کو سمجھنے کے لیے ایک نہایت جامع اور تفصیلی ماخذ ہے۔ جی، ایک اہم کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف واقعات یا قوانین کا احاطہ نہیں کرتی بلکہ مختلف ریاستی اداروں، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، فوج، بیوروکریسی، ان کے کردار، ان کے باہمی پیچیدہ تعلقات، طاقت کے بدلتے توازن، جی ہاں، اور اہم آئینی اور سیاسی فیصلوں کے پس پردہ عوامل کا گہرائی سے تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں مولوی تمیز الدین کیس جیسے ابتدائی فیصلوں سے لے کر آئین سازی کے چیلنجز، مارشل لا ادوار اور 18ویں ترمیم تک کے اہم سنگ میل شامل ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جب ہم اس طرح کی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم اکثر نتائج پر توجہ دیتے ہیں، کون سا آئین بنا، کون سی ترمیم ہوئی، کس کی حکومت ختم ہوئی۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی کتاب جس طرح یہ اداروں کے کردار اور فیصلوں کے عمل کو بیان کرتی ہے، یعنی بحثیں، سمجھوتے، طاقت کا استعمال، قانونی تشریحات، اس عمل کو سمجھنا جی، پاکستان کے موجودہ چیلنجز مثلاً سول ملٹری تعلقات ہیں، پارلیمان کی بالادستی کا سوال ہے، صوبائی حقوق کا معاملہ ہے، اور مستقبل کی راہوں کے بارے میں ہماری سوچ کو کیسے تبدیل یا بہتر بنا سکتا ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ کیا ماضی کے اس عمل کو سمجھے بغیر حال کو سمجھنا اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ممکن ہے؟